آئیے ہم خدا کے پاک کلام پر غور کریں گے اور نکالیں گے خروج کی کتاب اور اس کا 34واں باب اور اس کی آیت نمبر 5، 6 اور 7۔ تب خداوند ابر میں ہو کر اترا اور اس کے ساتھ وہاں کھڑے ہو کر خداوند کے نام کا اعلان کیا، اور خداوند اس کے آگے سے یہ پکارتا ہوا گزرا: خداوند خدائے رحیم اور مہربان، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت اور وفا میں غنی، ہزاروں پر فضل کرنے والا، گناہوں اور تقصیروں اور خطا کا بخشنے والا، لیکن وہ مجرم کو ہرگز بری نہیں کرے گا، بلکہ باپ دادا کے گناہ کی سزا ان کے بیٹوں اور پوتوں کو تیسری اور چوتھی پشت تک دیتا ہے۔ آمین۔ جس آیت کا ذکر ہم نے پڑھا کہ خداوند ابر میں وہاں پر اترا، اگر ہم اس کے پچھلے چیپٹر کو پڑھیں تو بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ 33ویں باب کو جب ہم پڑھتے ہیں تو موسیٰ اپنی قوم کے لیے شفاعت کر رہا ہے۔ خداوند نے موسیٰ سے کہا ہے کہ میں اس قوم کے بیچ میں نہیں رہوں گا، کیونکہ یہ قوم گردن کش ہے، یہ باغی قوم ہے، یہ قوم جو ہے میرے کلام کے خلاف جاتی ہے، انہوں نے مجھے رد کر دیا ہے، انہوں نے جو ہے غیر معبود کو سجدہ کیا ہے۔ میں جب انہیں ملک مصر سے نکال کر لایا، یہ اس بات کو بھول گئے، لیکن انہوں نے اس بچڑے کو بنایا، اور میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں ان کے بیچ میں نہیں رہوں گا، لہٰذا تو خیمہ اجتماع کو ان کے بیچ سے نکال کر قوم کے باہر لگا۔ اور وہاں پر موسیٰ قوم کے لیے شفاعت کر رہا ہے، اور بڑی ایک خاص بات وہاں پر موسیٰ نے خداوند سے کہی ہے۔ پچھلے باب کی 33ویں باب کی 13 آیت کے اندر لکھا ہے کہ اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے تو مجھ کو اپنی راہ بتا، جس سے میں تجھے پہچان لوں، تاکہ مجھ پر تیرے کرم کی نظر رہے۔ اور اگلی بات 18 آیت کے اندر لکھی ہے: تب وہ بول اٹھا کہ میں تیری منت کرتا ہوں، مجھے اپنا جلال دکھا دے۔ موسیٰ خداوند کے حضور میں ہے، موسیٰ دعا کر رہا ہے قوم کے لیے، لیکن موسیٰ نے قوم کے ساتھ ساتھ اپنے لیے وہاں پر ایک دعا کی ہے کہ خداوند مجھے اپنی راہ بتا، تاکہ مجھ پر تیرے کرم کی نظر رہے۔ اور اگلی بات وہاں پر اس نے کی کہ تب وہ بول اٹھا کہ میں تیری منت کرتا ہوں، مجھے اپنا جلال دکھا دے۔ اور لکھا ہے کہ خداوند جب ابر میں وہاں پر اترا تو خداوند نے وہاں پہ اپنے نام کا اعلان کیا، اور وہاں پہ خداوند نے کہا کہ میں رحیم و کریم ہوں، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت اور وفا میں غنی ہوں۔ یعنی خدا نے موسیٰ کو یہ بات باور کرا دی کہ خدا کس قدرت کے ساتھ، کس زور کے ساتھ وہاں پر اترا ہے اس پہاڑ پر، اور خدا نے حکم کیا ہے کہ نہ جانور وہاں پر آئیں، نہ تو اپنے ساتھ کسی انسان کو وہاں پر لانا۔ اور خدا نے موسیٰ کو اوپر بلایا ہے، خدا نے موسیٰ کو سیپریٹ کیا ہے تاکہ موسیٰ کو اپنے جلال کا اظہار دکھا سکے، تاکہ موسیٰ پر اپنی ذات کو ظاہر کر سکے۔ اور جب وہاں پہ خدا ابر میں اترا ہے تو لکھا ہے کہ خدا نے موسیٰ سے کہا تھا کہ تو پہاڑ میں چلے جانا، اور وہاں پر میں اپنا ہاتھ رکھوں گا اور تو وہاں سے مجھے دیکھنا، کیونکہ کوئی انسان مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا۔ خدا نے کہا کہ تو میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، لیکن جب میں گزر جاؤں گا تو مجھے دیکھ لینا۔ خدا موسیٰ پر اصل میں یہ بات ظاہر کر رہا ہے کہ میری قدرت کو دیکھ، میرے جلال کو دیکھ، میرے زور کو دیکھ، لیکن اس کے باوجود میں شفقت اور وفا میں غنی ہوں۔ خدا اپنی ذات کی بزرگی، خدا اپنی ذات کی قدرت اور اپنے تخت کی بڑائی اور اپنی ذات کی حیت کو وہاں پر ظاہر کر کے یہ بتا رہا ہے کہ بے شک میں بزرگ ہوں، بے شک میں عزت والا ہوں، بے شک میں شہرت والا ہوں، لیکن میں رحم کرنے والا ہوں۔ خدا اپنے آپ کو قوم کے لیے موسیٰ پر ظاہر کر رہا ہے۔ خدا میرے عزیزو ہم پر اپنے آپ کو پوشیدگی میں ظاہر کرتا ہے۔ یہاں پر لکھا ہے کہ خدا نے موسیٰ کو پہاڑ پر بلایا، سیپریٹ کیا خدا نے۔ اس سے پہلے کہ ہمارا اور خدا کا جو سلسلہ ہے، جو مسیح میں ہمارا خدا کے ساتھ جو تعلق بن چکا ہے، ہم اگر اس کی گہرائی میں جانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو سیپریٹ کرنا پڑے گا، اپنے کاموں سے سیپریٹ کرنا پڑے گا، اپنی فیملی سے سیپریٹ کرنا پڑے گا، اپنے دوستوں سے سیپریٹ کرنا پڑے گا۔ سیپریٹ اس لیے کرنا ہے، لکھا ہے کہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے وہ دیکھتا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا تھا کہ باپ پوشیدگی میں ہے۔ ہمیں پوشیدگی میں خدا کے حضور جانا پڑے گا، ہمیں پوشیدگی میں اپنے آپ کو خدا کے حضور میں پیش کرنا پڑے گا۔ اور جب ہم پوشیدگی میں جاتے ہیں جہاں ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، یسوع مسیح نے کہا تھا کہ تو دروازہ بند کر لینا اور کوٹھڑی میں جا اور دروازہ بند کر لے اور اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کر۔ پوشیدگی میں دعا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا سے سیپریٹ ہو جائیں، ہم اپنی روٹین کے کاموں سے سیپریٹ ہو جائیں، ہم اپنی سوچوں سے پیچھا چھڑا لیں، ہم اپنی فکروں سے پیچھا چھڑا لیں۔ فکروں سے پیچھا چھڑانا آسان نہیں ہوتا۔ کئی بار ہم دعا میں بیٹھ جاتے ہیں لیکن ہماری فکریں، ہماری الجھنیں، ہماری سوچ ہم پر غالب رہتی ہے۔ لیکن جب ہم خدا کی حضوری میں بیٹھ جاتے ہیں، اصل میں خدا چاہتا ہے کہ ہم وقت کی قید سے باہر آ کر خدا کے حضور میں بیٹھیں۔
2 घंटे नहीं, 3 घंटे नहीं, बल्कि वक्त से आजाद होकर खुदा के हुजूर में बैठें ताकि खुदा हम पर अपने आप को जाहिर कर सके। मूसा ने जो बात यहां पर खुदा के बारे में जानी है, इसमें कितनी बातें हैं। मूसा जो है कौम के लिए खुदावंद के हुजूर में शिफायत कर रहा है। खुदा ने कहा कि मैं हजारों हजार पर फजल करने वाला हूं, हजारों हजार पर फजल करने वाला हूं, लेकिन गुनाह और तकसीरों और खताओं का बख्शने वाला हूं। खुदा मूसा पर यह बात जाहिर कर रहा है कि बेशक इस कौम ने गुनाह कर दिया है, लेकिन मैं खताओं को बख्शने वाला हूं, मैं गुनाहों को माफ करने वाला हूं, मैं माफ कर देता हूं। और यह बात मुझे पढ़कर बड़ी हैरानी हुई कि एक ही वक्त के अंदर खुदा अपनी पाकीज़गी को भी वहां पर जाहिर कर रहा है, खुदा अपने अदल को भी वहां पर जाहिर कर रहा है कि मैं बदी की सजा भी देता हूं। जब हम खुदा की पाकीज़गी की बात करते हैं तो लिखा है कि उसकी आंखें ऐसी पाक है कि वो बदी को देख नहीं सकता। ये उसकी पाकीज़गी का लेवल है, ये उसकी पाकीज़गी का तकाजा है कि जब हम खुदा की पाकीज़गी को देखना शुरू करते हैं तो लिखा है कि उसकी जात में गुनाह नहीं, क्योंकि वो पाक है इसलिए वो गुनाह की सजा देता है, लेकिन इसके साथ ही साथ वो रहम करने वाला है, वो वफादार है। हम अपनी जिंदगी के अंदर तकलीफ की कैसी ही गहराई के अंदर गिर जाएं और हमें लगे कि रास्ते हमारे लिए बंद हो गए हैं, लोग हमसे रूपोश हो गए हैं और वसाइल हमारे लिए खत्म हो गए हैं, तो मेरे अजीजों ये वो वक्त है जब खुदा की मेहरबानी, उसके रहम और उसकी वफा पर ध्यान लगाना शुरू करें, क्योंकि यही वो बात है जो एक मसीही को, एक ईमानदार को इस जमीन पर तकवीयत बख्शती है कि खुदा रहम करने वाला है। मुसीबत के अंदर और टेंशन के अंदर एक वक्त ऐसा आता है कि जिसमें हम ईमान भी रख नहीं पाते। एक वक्त में हमें लगता है कि हम ईमान से भरे हुए हैं, अगले ही लम्हे हमें ऐसा लगता है कि ईमान से बिल्कुल खाली हो गए हैं। जब हमें यह लगे कि हम ईमान से खाली हो गए हैं तो उस वक्त खुदा की रहमत पर गौर करना शुरू करें। तेरी हैकल दे विच कीता तेरी रहमत ध्यान। दाऊद असल में खुदा की रहमत और उसकी वफा और उसकी मोहब्बत से वाकिफ है। रवायत एक बताती है कि हैकल के अंदर जो जबूर गाए जाते थे, जो वर्शिप का सिलसिला जो दाऊद ने सेट किया था, वहां पे 24 घंटे वर्शिप चलती रहती थी, वहां पे बंद नहीं होती थी। और उस वर्शिप के सिलसिले के अंदर रवायतें बताती हैं कि जो जबूर सबसे ज्यादा गाया जाता था वो जबूर 145 था, मेहरबान मेहरबान मेहरबान, क्योंकि दाऊद जानता था कि खुदा मेहरबान है। मेरे अजीजों, हमें अपनी जिंदगी के अंदर खुदा की मेहरबानी को जानना सीखना है। जब हम खुदा की मेहरबानी पर निगाह लगाते हैं तो हमें पता चलता है कि खुदा की मेहरबानी तो आसमान से ज्यादा ऊंची है, ये तो जमीन से ज्यादा गहरी है, इसकी चौड़ाई की तो कोई हद नहीं है। जब हम खुदा की मेहरबानी पर ध्यान लगाते हैं तो हमें अपने मामलात हल होते हुए दिखाई देते हैं। जब तक हम अपने हालात पर निगाहें लगाए रहते हैं, जब तक हम अपने वसाइल पर निगाहें लगाए रहते हैं, हमें नजर आता है कि कुछ भी हल नहीं हो रहा, बल्कि टेंशन और बोझ और परेशानी बढ़ती चली जाती है। लेकिन यह खुदा की मेहरबानी है कि जो हमारी कमजोरी में भी हमें हाथ बढ़ाकर निकाल लेता है। खुदा की मेहरबानी, खुदा की रहमत, खुदा की मोहब्बत कभी फेल नहीं होती। और यही बात खुदा ने मूसा पर जाहिर कि मैं हजारों हजार पर रहम करने वाला हूं। यहां पे खुदा ने कहा कि मैं गुनाह की सजा 3री और 4थी पुस्तक देता हूं, और मसीह के वसीला से खुदावंद ने कहा है कि मैं उनके गुनाहों और उनकी तकसीरों को फिर कभी याद ना करूंगा। यह उसकी मोहब्बत का लेवल है। लिखा कि कोई रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं। दुनिया पर खुदा पहले ही अपना फैसला सुना चुका है कि कोई रास्तबाज नहीं, कोई खुदा का तालब नहीं। इस दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो खुदा का तालिब हो। खुदा पहले ही ऐलान कर चुका है, हर एक शख्स गुनाह में गिर चुका है, हर एक शख्स इखलाकी तौर पर खुदा से दूर जा चुका है, हर एक शख्स अपनी जात के अंदर खुदा से दूर अपने आप को पाता है। जब हम अपनी जात पर गौर करना शुरू करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी दुआएं सुनी नहीं जाएंगी। जब हम दुआ करने बैठते हैं सबसे बड़ा ख्याल हमारे जहन में यही आता है कि हमारी दुआएं नहीं सुनी जा रही। उसकी वजह यह है क्योंकि हम अपने अंदर की हालत को जानते हैं। लेकिन कलाम में लिखा कि मैं उनके गुनाहों और तकसीरों को फिर कभी याद ना करूंगा। वो कभी याद नहीं करेगा। जब वो यीशु के खून से धो देगा तो फिर वो कभी याद नहीं करेगा। यह खुदा की मोहब्बत का ऐलान है। और जब हम उसकी मोहब्बत से मगलूब हो जाते हैं, जब हम उसकी मोहब्बत से भर जाते हैं, जब हम उसकी मोहब्बत को जानना शुरू करते हैं, तो फिर हमारे अंदर यह दलेरी आती है कि खुदा हमारे हालात को बदल देगा। हमारे अंदर ईमान पैदा होता है कि खुदा हमारे साथ है, उसने हमें छोड़ा नहीं है। बिल चाहे जितना मर्जी ज्यादा आ जाए बिजली का, बच्चों की फीसें जितनी मर्जी बढ़ जाएं, महंगाई जितनी मर्जी बढ़ जाए, बीमारी जितनी मर्जी बढ़ जाए, डॉक्टर जवाब भी दे दें,
تب بھی جب ہم خدا کی رحمت کو دیکھتے ہیں تو ہمارے دل کو اطمینان ملتا ہے. خدا کی رحمت، خدا کا اطمینان، خدا کی محبت کو جب ہم دیکھنا شروع کرتے ہیں تو اس کی کوئی حد نہیں ہے. یوحنا کی انجیل کے اندر لکھا ہے کہ اس کی معموری میں ہم نے پایا فضل پر فضل. فضل پر فضل کا مطلب ہے انلمیٹڈ فضل. اس فضل کی، اس رحمت کی، اس مہربانی کی کوئی حد نہیں ہے جو خدا نے ظاہر کر دی ہے مسیح کے وسیلہ سے. خدا کے پاس جانے کے لیے ہمارے پاس یہ دروازہ کھلا ہے جو مسیح کے وسیلہ سے کھولا گیا ہے، اور یہ مہربانی کا دروازہ ہے، یہ خدا کی محبت کا دروازہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر، تاریکی کے اندر، خواہ کتنے بھی گر جائیں، ہمیں امید ہو یا نہ ہو، جو ہم خدا کی مہربانی پر غور کرتے ہیں. ایک بات بلی گرام بڑی خوبصورت کہتے ہیں کہ جب بنی اسرائیلی بیابان میں پھر رہے تھے تو بیابان کی تپش ان کو جب ستانے لگتی تھی تو خداوند کا بر ان پر سایہ کر لیتا تھا. حالات کی تپش جب ہمیں تکلیف دینے لگتی ہے تو میرے عزیزو خداوند ابر کی صورت میں ہمیں ڈھانپ لیتا ہے. یہ اس کی مہربانی ہے، یہ اس کی مہربانی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اے پتہ نہیں ساڈی کیڑی نیکی ہے جڑی کام آ گئی ہے. ہماری کوئی نیکی کام نہیں آتی. خدا کو پسند آنے کے لیے، خدا کے حضور میں مقبول ہونے کے لیے جو معیار درکار ہے وہ مسیح کا معیار ہے. خدا مسیح کے علاوہ کسی اور لیول کو پسند نہیں کرتا، اور وہ لیول مسیح یسوع کے خون کے وسیلہ سے ہمیں دے دیا گیا ہے. خدا کا رحم ہم پر اس طور سے ہوا ہے، خدا کی رحمت ہم پر اس طور سے ظاہر ہوئی ہے کہ خدا جب مسیح یسوع میں ہمیں دیکھتا ہے تو وہ ہمیں راست باز دیکھتا ہے. جب وہ مجھے دیکھتا ہے تو وہ گناہگار دیکھتا ہے، لیکن جب وہ مسیح میں مجھے دیکھتا ہے تو وہ مجھے پاک دیکھتا ہے. وہ میری راست بازی کا اعلان کرتا ہے. جو کوئی شخص مسیح یسوع میں ہے خدا اس کو راست باز دیکھتا ہے. خدا آپ میں سے ہر ایک کو راست باز دیکھتا ہے. یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات 33ویں باب کے شروع میں لکھی ہے. خدا موسیٰ سے کہتا ہے کہ تجھ پر میرے کرم کی نظر ہے. موسیٰ پر کرم کی نظر اس لیے ہے کیونکہ موسیٰ راست باز ہے. اس کی راست بازی خدا سے ہے. جب ہماری راست بازی خدا سے ہوگی تو ہم پر بھی خدا کے کرم کی نظر ہوگی. جب ہم پر خدا کے کرم کی نظر ہے تو یقین کریں کہ ہماری ہر ایک دعا سنی جائے گی، ہماری دعائیں سنی جائیں گی. ہم اس یقین کے ساتھ خدا کے حضور میں جائیں کہ جب آج میں خدا کے حضور میں جاؤں گا تو خدا میرے حالات بدل دے گا. خدا کی حضوری میں جو خاص کام ہوتا ہے، خدا سب سے پہلے ہماری اپنی سوچ کو تبدیل کرتا ہے. ہم خدا کو کس طور سے دیکھتے ہیں؟ خدا کو ہم جتنا بڑا دیکھیں گے خدا اتنا ہی بڑا ہو جائے گا ہمارے لیے، کیونکہ وہ ہے ہی لامحدود ہے. خدا کو ہم جتنا چھوٹا دیکھیں گے وہ اتنا ہی چھوٹا ہے. خدا سب سے پہلے ہماری سوچ کو، جو ہم نے خدا کے بارے میں قائم کر رکھی ہے، خدا اس کو تبدیل کرتا ہے اور ہماری سوچ کو وسیع کرتا ہے اپنے اس کلام کے وسیلہ سے. خدا ہمارے خیالات کو بڑھاتا ہے، اپنے خیالات کو ہمیں شامل کرتا ہے. جب ہماری سوچ تبدیل ہونا شروع ہوتی ہے پھر خدا ہماری ذات پر غالب آتا ہے. خدا کی حضوری ہم پر غالب آتی ہے. جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ خدا کی گہری حضوری تھی اور خداوند کی قدرت یہاں پر چھائی ہوئی تھی. جب خدا کی قدرت آتی ہے تو خدا زندگیوں کے اندر کام کرتا ہے، لیکن خدا زبردستی کسی کی زندگی میں کام نہیں کرتا. لکھا کہ میں دروازے پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں، وہ کھٹکھٹاتا ہے. وہ زبردستی کام نہیں کرتا، نہ ہی زبردستی کسی کی زندگی میں، کسی کی فیملی میں، کسی کی پرابلم میں انٹر ہوتا ہے. بلکہ ہم خدا کے آگے عاجزی سے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اور اس سے التجا کرتے ہیں کہ خداوند میں تیرے حضور موجود ہوں، مجھے اپنا جلال دکھا دے، مجھے اپنا جلال دکھا دے. میرے عزیزو، ہم جب دعائیں کرتے ہیں تو کیا ہماری دعاؤں کا دائرہ اس قدر محدود ہے کہ ہم اپنی پرابلمز کے اندر ہی پھنسے ہوئے ہیں؟ ہم نے اپنی درخواستوں کو تو خدا کے آگے رکھنا ہے، ہم نے اپنی مجبوریوں کو بھی خدا کو بتانا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی درخواست کرنی ہے کہ خداوند مجھ پہ اپنے آپ کو ظاہر کر، مجھ پہ اپنی رحمت کو ظاہر کر. اور یہی وہ خاص بات تھی جس کو یونا جانتا تھا، اور وہ نینوا کی بجائے ترسیس کو بھاگ گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا. اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تو قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے. وہ جانتا تھا کہ خدا ان کو معاف کر دے گا، اس لیے وہ گیا نہیں تھا، کیونکہ وہ لوگ جو تھے بنی اسرائیل کے دشمن تھے. ہم خدا کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ ذاتی طور پر ہم خدا کو کیسے جانتے ہیں؟ کیا ہم جانتے ہیں کہ وہ شفقت اور وفا میں غنی ہے، وہ وفادار ہے، وہ گناہوں کو معاف کرتا ہے؟ اگر ہم جانتے ہیں تو میرے عزیزو پھر ہمیں شکست حال نہیں رہنا چاہیے. پھر ہمیں اس شخص کی طرح زندگی نہیں گزارنی چاہیے جو زندگی میں مایوس ہو چکا ہے. جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو پھر کون ہمارا مخالف ہے؟ جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو وہ اپنی رحمتوں کو ہر روز ہم پر ظاہر کرے گا. میری مدر یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں. 2017 میں انہیں کینسر ہوا.
اور یہ بات میرے اور میرے گھرانے کے لیے بڑی ٹف تھی، کیونکہ ہم فائنینشلی بھی بہت پریشان تھے. 15 سے 20 لاکھ تک کا علاج تھا، وہ ہمارے پاس نہیں تھے. اور ہم پریشانی اور ٹینشن میں اس قدر زیادہ تھے کہ جس دن ہم نے اپنی امی کو یہ بتانا تھا کہ جی آپ کو کینسر ہے، اس دن میرے ماموں کا تیسرا تھا، ماموں کی ڈیتھ ہو گئی تھی. یہ اس سے بڑی پریشانی تھی. پریشانی کے اوپر پریشانی تھی، اور بوجھ اس قدر زیادہ تھا کہ کیا ہوگا آگے، کیا ہوگا مستقبل میں، کیا ہوگا ہماری فیملی آگے کیسے آگے بڑھے گی. تو ہمارے لیے حالات بہت ٹف تھے، اور اس پریشانی کے اندر ہر روز ہم پریشان ہو رہے تھے. میں پریشان ہو رہا تھا، میری فیملی پریشان ہو رہی تھی، ہم سب اپنی جگہ پریشان تھے. لیکن خداوند نے ان حالات کے اندر اپنی رحمت کو ہم پر اس طور سے ظاہر کیا، جس علاج کے لیے ہم پریشان ہو رہے تھے کہ 15 سے 20 لاکھ تک کا علاج ہے، وہ ٹوٹلی طور پر فری ہو گئے. اور اگلا کام جو خدا نے کیا، ہم فائنینشلی بہت پریشان تھے. ایک دن میرا ایک کولیگ ہے، وہ مجھے کہنے لگا کہ تمہارا گزارا کیسے ہو رہا ہے. تو وہ جانتا تھا کہ یار پریشانی تو اس قدر زیادہ ہے، جب کوئی گھر میں پریشان ہو جاتا ہے، خاص طور پر اس طرح کی بیماری کے اندر، تو پیسے بڑے لگتے ہیں. مہینے میں 70,000 روپیہ، 80,000 روپیہ، 1 لاکھ روپیہ لگتا تھا، اور خدا اتنے ہی دیتا تھا. ایک دن مجھے یاد ہے، میری بہن آگے مجھے کہنے لگی کہ بھائی صبح کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے گھر میں، صبح کے لیے راشن کے لیے کچھ نہیں ہے. میں نے کہا جا کر سو جا، کیونکہ کلام میں لکھا کہ کل کا دن اپنی فکر آپ کرے گا. یہ خدا کی مہربانی ہے. جب ہم میرے عزیزو خدا کی رحمت پر دھیان لگانا شروع کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا کس قدر مہربان ہے. لیکن جب تک ہم نگاہ نہیں لگاتے، ہم دیکھنا نہیں شروع کرتے، ہم فوکس نہیں کرتے، ہم جان نہیں پاتے خدا کی مہربانی کو. اور اب میری امی ٹھیک ہیں، شوکت خانم والوں نے ان کو لکھ کے دے دیا ہے کہ جی آپ ٹھیک ہیں، اب آپ نارمل لائف گزاریں، ان کا علاج پورا ہو گیا اور اب آپ کے سامنے بیٹھی ہیں. سو یہ خداوند کی مہربانی ہے. خدا نے نہ صرف ہمیں بیماری سے چھڑایا، بلکہ خدا نے ایک وقت میں بیماری میں جانے دیا تاکہ ہم خدا کی رحمت کو جان جائیں، ہم خدا کی مہربانی کو جان جائیں. ہم کئی بار حالات سے ڈرتے رہتے ہیں کہ خدا ہمیں دکھوں میں جانے نہ دے، لیکن خدا دکھوں میں گرا کر ہی ہماری شخصیت پر کام کرتا ہے، تاکہ ہم اس بات کے عینی شاہد ہوں، ہم اس بات کے شخصی طور پر گواہ ہوں کہ خدا واقعی مہربان ہے. ایک بات ہوتی ہے جو سنی سنائی ہوتی ہے، ایک بات وہ ہوتی ہے جو ہمارا تجربہ ہوتا ہے. جب ہم حالات میں سے گزر کر خدا کی بھلائی، خدا کی رحمت اور خدا کی محبت کو جان لیتے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ خدا واقعی مہربان ہے، خدا واقعی مہربان ہے. میرے عزیزو، اس بات کو جو خدا نے موسیٰ پر ظاہر کی تھی کہ میں مہربان ہوں، میں شفقت میں اور وفا میں غنی ہوں، اس چیز کو، اس بات کو، اس مکاشفے کو ہمیں اپنے اندر لینے کی ضرورت ہے کہ خدا مہربان ہے. اور جب ہم پریشان ہونے لگیں، جب ہم دکھی ہونے لگیں، جب ہم مایوس ہونے لگیں، تو خدا کے کلام کی اس بات کو یاد رکھیں کہ خدا مہربان ہے، خدا مہربان ہے. اور خدا کی مہربانی کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے. لکھا ہے کہ وہ نیکوں اور بدوں دونوں پر اپنا می برساتا ہے. یہ مہربانی ہے اس کی، یہ اس کی رحمت ہے. یوحنا کے خط میں لکھا ہے کہ خدا محبت ہے، یہ اس کی محبت ہے. اور اگر میں یہ کہوں کہ خدا پاکیزہ محبت ہے تو یہ بھی غلط نہیں ہے، کیونکہ خدا پاک ہے اور وہ پاکیزہ محبت ہے جو ہماری زندگیوں کے اندر روح القدس کے وسیلہ سے ڈالی گئی ہے. جب ہم خدا کے ساتھ چلنا شروع کرتے ہیں پھر ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ خدا کس قدر مہربان ہے. جب تک ہم دور سے دیکھتے رہتے ہیں اس وقت ہمارا نظریہ فرق ہوتا ہے. جو لوگ گراؤنڈ میں کرکٹ کھیلتے ہیں وہ لوگ فرق طرح سے سوچ رہے ہوتے ہیں، لیکن جو لوگ اسٹیڈیم میں بیٹھ کر میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کا نظریہ فرق ہوتا ہے. جو کھیل کے آ جاتے ہیں انہیں ہر چیز کا تجربہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے ہم نے گیم کو پلان کرنا ہے. سو جب ہم ان حالات میں سے گزر جاتے ہیں، جب ہم ان حالات کا تجربہ کر لیتے ہیں تو ہم شخصی طور پر لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ وہ میرا خدا ہے، وہ مہربان ہے، وہ شفقت میں غنی ہے، وہ مہربانی کرتا ہے، وہ چھوڑتا نہیں ہے، وہ ساتھ رہتا ہے، وہ بحال کر دیتا ہے، وہ حالات کو بدل دیتا ہے، وہ سوچوں کو بدل دیتا ہے، وہ معجزات کو قائم کرتا ہے، وہ اپنے روح کو نازل کر کے دلوں کی حالتوں کو بدل دیتا ہے، وہ خاندانوں کی حالتوں کو بدل دیتا ہے، وہ مایوسی کو دور کر دیتا ہے، وہ ہر طرح کی ناامیدی کے جوئے کو توڑ دیتا ہے، وہ ہر طرح کے بندھن اور جوئے کو توڑ دیتا ہے، وہ پاورٹی کے جوئے کو توڑ دیتا ہے، وہ غربت کے جوئے کو توڑ دیتا ہے، وہ مایوسی کو دور کر دیتا ہے، وہ محتاجی کو دور کر دیتا ہے، کیونکہ وہ مہربان ہے، وہ مہربان ہے. سو آئیے میرے عزیزو، ہم خدا کی ذات کی اس خوبی پر آج غور کرنا شروع کریں جس کو ہم نے خدا کے کلام کے وسیلہ سے جانا ہے کہ وہ مہربان ہے، اور اپنی زندگی کو آج سے اس چیز پر قائم کریں کہ جس خدا نے ہمارا کفارہ دیا ہے وہ مہربان ہے. آئیے آنکھوں کو بند کریں گے اور میں پاسٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ دعا میں رہنمائی